حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیہ أنیب. میرے عزیز ساتھیوں، میرا ارادہ ہر جمعے کی طرح آج کے جمعے بھی سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. اس کے بعد جتنے بھائی بیٹھے ہوئے یہاں موجود ہیں، جتنے بھی سننے والے بھائی ہیں، سب کی اصلاح کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق. اسی اللہ تعالیٰ کے پاس مجھے اور آپ کو ایک دن پلٹ کر جانا ہے اور اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے. سب سے پہلے تو ہر قسم کی تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا بھی، آپ سب کا بھی اور اس تمام جہان کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. ہم میں سے کسی شخص کا، بلکہ اس پوری دنیا کا اور اس دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں، کسی کا بھی کوئی بھی وجود نہیں تھا. پھر ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا. نہ ہمارا نام تھا، نہ ہمارا نشان تھا. 100 سال سے پہلے کوئی پوچھتا یا 200 سال سے پہلے پوچھتا تو ہمارا تو کوئی نشان و نام کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، ہمیں طاقت دی، عقل دی، سمجھ دی، سوچتا سمجھتا ہوا انسان بنایا، اپنی مرضی چلاتا ہوا انسان بنایا. پھر ایک دن آئے گا میں بھی اور آپ بھی اسی طرح ہم لوگ، ہمارا جو ہے نام و نشان بچ جائے گا، ہم سب کے سب مر جائیں گے. مرنے کے بعد مٹی میں مل جائیں گے اور پھر رب تعالیٰ کے پاس ایک دن کھڑے ہوں گے اور اپنے ہر چیز، ہر عمل کا حساب کریں. سب سے پہلے تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین. اس کے بعد درود و سلام بھیجتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم الانبیاء یعنی آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، جو رحمت للعالمین یعنی کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. انہی کی شریعت پر ہم چلتے ہیں، انہی کے ہم امتی ہیں. تمام درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. پیارے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں اسلام بہت پھیل چکا ماشاء اللہ سے، اللہ کا بہت کرم ہے. ہم جہاں نظر اٹھاتے ہیں مسلمان بہت نظر آتے ہیں. ہم اس طرح یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان دنیا میں پھیل بھی بہت چکے. ایک تو بہت زیادہ بھی ہو گئے، دوسرا الحمدللہ جس ملک میں بھی جائیں آپ کو مسلمان نظر آ جاتے ہیں. اسلام ہر جگہ تقریباً پھیل چکا ہے، لوگوں تک پہنچ چکا ہے، اسلام کی دعوت بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، اتنی دعوت بڑھنے کے باوجود، اسلام کا اتنا پھیلنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی اثر نہیں رہا. اثر سے مراد کوئی وزن نہیں رہا. پہلے بہت کم لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے،
اور اسلام کی بڑی عزت اور شان و شوکت اور مسلمانوں کی بڑی عزت اور شان و شوکت ہوا کرتی تھی. اسلام کی تو ہمیشہ سے ہوتی ہے, مسلمانوں کی ہوا کرتی ہے. آج ہم بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ تعداد میں بھی ہیں, اور ہر جگہ ہماری بات پہنچ بھی چکی ہے. اس کے باوجود بھی نہ ہماری عزت ہے, نہ ہماری کوئی ویلیو ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم مختصر کر کے بتاتا ہوں, جو لمبی حدیث ہے, چھوٹا کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث میں ہے, قیامت کے پہلے یعنی جو آخری وقت گزر رہا ہوگا, آخری زمانے میں مسلمان بہت زیادہ ہو جائیں گے. بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے ان پر جو ہے دشمن غالب آ جائیں گے, اور دشمن جو ہے ان کو اس طرح سے ماریں گے یا اس طرح سے نوچ کر کھائیں گے کہ جس طرح سے ایک بھوکا آدمی, کئی دن کا بھوکا آدمی جو ہے دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے, کتنی بے چینی سے اور کتنی جلدی جلدی کھاتا ہے وہ, اس طرح سے مسلمانوں کو جو ہے دشمن جو ہے تباہ و برباد کر رہا ہو. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس کی کیا وجہ ہوگی. اس میں ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ مسلمان کیا کام ہوں گے, نہیں بعض مسلمان تو بہت ہوں گے. پھر کہا کہ کیا وجہ ہوگی, مسلمان بہت ہونے کے بعد کیوں ایسا ہو رہا ہو. مختصراً یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بیماری ان کے دل میں آ گئی, اور اس کا نام بتایا وہن. صحابہ کرام نے پوچھا وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا سے بہت زیادہ محبت اور موت سے نفرت, موت سے کراہت کے مروں نہیں بس میں, کسی طرح سے دنیا کے چکروں میں پڑ جانا. جب یہ لوگوں میں آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ کفار ہیں یا دیگر جو اقوام ہیں مسلمانوں کو نوچ کر کھا جائیں گے, اور مسلمانوں کی کوئی ویلیو ہرگز نہیں ہے. آج ہمارے دلوں میں بھی پیارے بھائیوں, آج ہماری دعوت دوسروں تک کیوں نہیں پہنچتی؟ کیا وجہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, صحیح توحید پر بھی ہوں, میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میرا دعویٰ بھی یہی ہے, اور میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں شریعت میں, تو کیا وجہ ہے کہ جو سامنے والا کافر ہوتا ہے یا سامنے والا جو مشرک ہوتا ہے, کیا وجہ ہے کہ وہ مجھ سے متاثر نہیں ہوتا یا ہم سب سے متاثر نہیں ہوتا؟ کیوں وہ اسلام کی طرف نہیں آتا؟ کیوں ان میں تبدیلی نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے پیارے بھائی کہ اگر ہم کسی درخت کو دیکھیں نا, اور اس درخت کو باہر سے وہ کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی موٹا تازہ سا نظر آئے ہمیں, اندر اگر دیمک کھا جائے اس کی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. جب تک درخت اوپر سے باہر سے دیکھتے رہیں گے ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ اس پر سہارا لینے جائیں گے یا بیٹھنے جائیں گے یا اس کو دھکا دیں گے تو کیا ہوگا, وہ گر جائے گا, کیونکہ اندر سے وہ کھوکھلا تھا. آج ہم بھی جو ہے اوپر سے, میں اپنا بولتا ہوں میں نے داڑھی رکھ لی, ماشاء اللہ آپ لوگوں نے داڑھی رکھ لی, باقی تمام سنتیں ہم لوگ جتنی ہے وہ کر رہے ہیں, تو کیا ہم اندر سے مضبوط ہیں؟ جو اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا, صرف وہی جو ہے کھڑا بھی رہتا ہے اور وہی آگے بھی بڑھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی آسان الفاظ میں سمجھا دیا کہ اندر سے بندے کو جیسے دیمک کھاتی ہے نا لکڑی کو, اس طرح بندے کو, انسان کو کیا کھاتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان العبد, بے شک جب کوئی بندہ, اذا اخطأ خطیئۃ, جب کوئی بندہ غلطی کرتا ہے کسی قسم کی, مطلب گناہ کرتا ہے, نکتت فی قلبہ, اس کے دل میں, دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگا دیا, نقطۃ سودا, کالا نقطہ لگا دیا جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ دیمک کی, جس طرح دیمک لکڑی کو کھاتا ہے نا, اس طرح جب ہم کوئی بھی گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک نقطہ لگا دیا جاتا ہے. اچھا, یہ تمام کے تمام احادیث اور یہ تمام کے تمام خطبے کا اصل مقصد کیا ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں. صبح سے لے کر رات تک کے میرے جتنے اعمال ہیں نا, میں اس کو چیک کروں, اور آپ جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کیا کریں گے, آپ نے اپنا چیک کرنا. میرے معاملات میرا رب جانتا ہے اور میں جانتا ہوں. کچھ معاملات اوپن ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے, کچھ کیا ہوتا ہے پوشیدہ ہوتے ہیں, تو بہتر یا تو میں جانتا ہوں یا کون جانتا ہے, اللہ تعالیٰ. اسی طرح پیارے بھائی جتنے بھی بھائی یہاں پر آپ بیٹھے ہو سن رہے ہو, آپ کے معاملات آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو ہمیں کیا چیک کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک گناہ جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس گناہ کے ساتھ ایک اس کے دل کے اوپر کالا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے. اب میں اپنا دیکھوں, آپ اپنا سوچیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ نَزَعَ,
پھر جب ایسا گناہ کرنے کے بعد وہ اسے چھوڑ دے یا اس سے بعد آ جائے کہ یار اب گناہ نہیں کرتا. ایک شخص ہے شراب پیتا ہے، مثال کی بات ہے، اس کو سمجھ آ گئی، سمجھا یار اب سے شراب نہیں پیتا. فَإِذَا نَزَعَ، پھر جب وہ چھوڑ دیتا ہے یعنی کہ اس سے بعد آ جاتا ہے، اور دو کنڈیشن بھی، صرف چھوڑ دینا نہیں، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، وَتَابَ، اور توبہ کرتا ہے. چھوڑ دینا، استغفار کرنا، توبہ کرنا، سُقِلَ قَلْبُهُ، تو اس کا دل جو ہے وہ نقطہ اس میں سے صاف ہو جاتا ہے. جب گناہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کالا نقطہ پڑ جاتا ہے. اس کے بعد اس گناہ کو اب میں نہیں کروں گا آئندہ سے، چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنے کے بعد استغفار کیا اور توبہ کیا تو اس کا گناہ صاف ہو جاتا ہے، دل بالکل صاف ہو جاتا ہے، پالش ہو جاتا ہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنْ عَادَ، اور اگر وہ دوبارہ کرے، یعنی چھوڑا نہیں اس نے، نہ توبہ کی نہ استغفار کی، دوبارہ کیا کہ چلو آج بھی پی لی ہے، کل بھی جا کے پی رہے ہیں، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، اب یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے. پہلے ایک نقطہ لگا تھا نا، دوبارہ کیا تو دوسرا نقطہ لگ گیا، لیکن اس نقطے کے اوپر نہیں لگا، ایک اور جگہ پہ لگ گیا، پھر ایک اور جگہ پہ لگ گیا. حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا لگتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورے کا پورا دل جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ الرَّانُ، یہی وہ چیز ہے جو قرآن میں ران کہا گیا، الذی ذکر اللہ، جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ مطففین میں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ کا، ان کے دلوں پر جو ہے ران لگ گیا ہے. ران کیا ہے؟ وہی زنگ، وہی کالک لگ گئی ہے. ما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے. معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑا جو دیمک ہے، سب سے بڑی جو کالک ہے، سب سے بڑی جس چیز سے ہمیں ڈرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ ہمارے گناہ. جب ہمارے گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو پورا دل کالا کر دیتی ہے، ہمیں اندر سے کالا کر دیتی ہے، اوپر سے ہم کتنے ہی اچھے بن جائیں، کتنے ہی لوگوں کے سامنے اچھے بن جائیں، اس کا کوئی نہ اثر ہونے والا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونے والا ہے، اور جب اخلاص نہیں ہے تو لوگوں تک بھی بات نہیں پہنچنے والی. ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کی فکر کرنی ہے. ہماری دعوت جو آگے نہیں پہنچ رہی، دین کی بات جو آگے نہیں پہنچ رہی، اس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم خود ٹھیک نہیں. جب بندہ خود ٹھیک نہیں ہوگا تو کسی کو کیا دعوت دے؟ میں اگر خود ٹھیک نہیں ہوں، میں خود اگر نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں آپ کو کیسے دعوت دوں؟ میں خود اگر فجر میں نہیں اٹھتا، میں آپ کو کیسے دعوت دوں؟ اور اگر میں دعوت دوں بھی تو اس میں کیا اثر رہے گا؟ لوگ تو یہ بولیں گے خود تو نہیں اٹھتا، تو جو سننے والا بولتے ہیں ہاں یہ تو کہتے رہتے ہیں، خود تو نہیں کرتے. اصل مسئلہ مسلمانوں کا آج کے دور میں کیا ہے؟ اسلام کا جو مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کردار بالکل 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 خراب ہو گیا ہے. ہم اپنے اندر صاف کرنے کے چکر میں نہیں ہوتے، بلکہ دوسروں کے اندر گھس کر اس کے چیک کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اس نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، اس نے دین کا بھلا عمل کیا نہیں کیا، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. صحابہ کرام اپنی غلطیاں بتاتے تھے. میں آپ کو ایک مختصراً بات بتاتا ہوں کہ ایک شخص سے کوئی گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آئے اور کہا کہ مجھ پر حد، جو بھی اسلام میں حد ہوتی ہے وہ جاری کریں. حالانکہ کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو دیکھنے لگے، لیکن وہ ضد کرنے لگا نہیں مجھے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے یہ بات کھٹک رہی تھی. اس کا دماغ، اس کا جو ایمان تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کے دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ تو معاف نہیں کرے گا نا. پھر ابھی اگر حد جاری ہو گئی، چوری کیا، زنا کیا، جو بھی ہے اس کا جو سزا ہے وہ ابھی مل جائے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے پاس تو بچ جاؤں نا. تو اس کو کوئی گواہ نہیں تھا، اس کے اوپر کسی نے کمپلین نہیں کی تھی، اس کے لیے کچھ خود آیا تھا. کیا ہمارا آج یہ حال ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کر سکیں اپنے گناہوں کے لیے؟ تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے. آگے سنیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. یہ بات شاید پہلے کچھ ہفتے پہلے بھی گزر چکی ہے یا ایک سال پہلے، لیکن چونکہ بہت سارے نئے بھائی بھی آئے. افرأیت، کیا تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ من اتخذ الہہ ہواہ، جنہوں نے ایک بت بنا لیا ہے، ایک الہ بنا لیا. الہ کہتے ہیں نا، جیسے لا الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، ایک معبود بنا لیا. کس کو بنایا ہے؟ ہوا. عربی میں کہتے ہیں ہوا، یعنی اردو میں ہم کہتے ہیں خواہش کو، اپنی پسند کو. اب یہ اس کی بات نہیں ہو رہی. اب جو کفار جو ہے، جو بت رکھتے ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. نہ وہ لوگ جو جیسس کو خدا مانتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی. نہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی نظام کی بات ہو رہی ہے کہ فلاں نظام کو جی وہ مانتے ہیں. نہ، اپنے دل کی بات ہو رہی ہے. اپنے دل میں اپنے خواہش کو انہوں نے خدا بنا لیا.
یہ بھی ایک شرک ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اپنی خواہش کو، قرآن ایک چیز بتا رہا ہے سمجھ لی، اسلام ایک چیز بتا رہا ہے سمجھ لی، لیکن اپنے خواہش سے میچ نہیں ہوتی تو اس چیز کو ہے نا اسلام کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا، اپنا کام نکال دیا. اسلام نے سمجھایا گانے مت سنو. اب میں یہ کہتا رہا ہوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اسلام میں داخل ہو چکا ہوں، تمام نماز اور تمام جتنے بھی فرائض ہیں وہ پورے کرتا ہوں، لیکن ساتھ میں جب گانے کا حکم آتا ہے، موسیقی کا حکم آتا ہے، میوزک کا، تو میں کیا کرتا ہوں اس وقت، چھوڑو نا یار تھوڑا سا سن لیتے ہیں. اب میں نے کیا کیا، اب میں نے اپنی خواہش کی سنی، اپنی دل کی سنی. اسی کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. ارے باہر کے بتوں کی بات نہیں ہو رہی، اپنے دل کے اندر جو سب سے بڑا بت ہے اس کی بات ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا. عَلَىٰ عِلْمٍ، باوجود یہ کہ وہ تھے علم والے تھے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اور میں نے ان کے کان پر ایک مہر لگا دی ہے، سیل کر دیا ہے. وَقَلْبِهِ، اور ان کے دل پہ. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ان کے آنکھوں کے سامنے جو ہے نا، نظروں کے سامنے جو ہے پردہ ڈال دیا ہے. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد کون ہے جو ہدایت دے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں سے بات شروع ہوئی تھی دل کالا ہونے کی. جب پورا دل کالا ہو گیا، کالا کیوں ہوا؟ گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ اپنی خواہش کی وجہ سے کرتا ہے. گانے کیوں سنتا ہے؟ شراب کیوں پیتا ہے؟ یا دوسرے کوئی بھی جو برے کام ہے، ایک دو نہیں ہزاروں کام ہے، وہ کیوں کرتا ہے جبکہ اس کو قرآن کا حکم پتا ہوتا ہے؟ چوری کیوں کرتا ہے؟ ڈکیتی کیوں ڈالتا ہے؟ قتل کیوں کرتا ہے؟ وہ صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں اپنی خواہش پوری کروں. حالانکہ اس کو اللہ کا حکم پتا ہے، اس کے بعد بھی اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے اپنے اس خواہش کو الہ بنایا اور یہ کر دیا، حالانکہ اس کے پاس علم ہے. اس کے باوجود تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے اب اس کے ساتھ کیا کیا، اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے. تو اس کے کان پر میں نے سیل لگا دیا ہے، اس کے دل پر میں نے سیل لگا دیا ہے، پورا کالا ہو گیا تھا، سیل لگا دیا ہے. اور میں نے اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا. اب اس کے سامنے کوئی بھی حدیث سناؤ، کوئی بھی قرآن سناؤ، کوئی بھی بات سناؤ، اب یہ سننے والا نہیں. فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون ہے جو ہدایت دے اللہ کے بعد؟ اللہ کی ہدایت دینے والا تھا، اب اسی نے سیل لگا دیا ہے. افلا تذکرون، کیا تم اس بات پر سوچتے نہیں؟ کیا تم اس آیت پر نہیں سوچتے؟ کیا تم اس قرآن پر نہیں سوچتے؟ تو میرے بھائی کہیں ایسا تو نہیں ہے میں یہ دیکھوں کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے سیل لگا دی ہو، یا آپ پر اللہ نے سیل لگا دیا. ایسے تو مسلمان بنے بنے پھر رہے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھے، تو کیا ہم صحیح مسلمان ہیں؟ سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے کیا قرآن کی بات یا حدیث کی بات جب ہم پہ آتی ہے تو وہ دلوں پر اثر کرتی ہے یا بس ہم ٹائم پاس کر کے نکل جاتے ہیں؟ کیا ہمارے سامنے جب دین کی بات کچھ آتی ہے، دین کا کچھ سمجھایا جا رہا ہوتا ہے یا ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی ایسا تو نہیں ہے ہم اپنی نظریں پھیر کے نکل جاتے ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آتی یا ہمیں جب قرآن اور حدیث سامنے رکھا جاتا ہے تو ہمارے دل میں گھستی ہی نہیں ہوگا؟ یہ سب کا سب کب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ سیل لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ہمیشہ بچائے. اور جو بھی شخص شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی مدد کے لیے پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی شرک کرنے والا ہے نا تو ان کے لیے بھی، دیکھیں میں مسلمان ہوں تب بھی اگر میں نے علم جاننے کے باوجود بھی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ایسا بندہ جو ہے خواہش کی، اپنے خواہش کو خدا بناتا ہے، کان اور کیا کہتے ہیں دل اور اس کی آنکھیں بالکل جو ہے لاک کر دیتا ہے، سیل کر دیتا ہے. اسی طرح مشرک کا بھی اللہ تعالیٰ یہی کرتا ہے، تو اس کا بھی کان وہ سننے، وہ جو ہے دین کی آپ کوئی بات اس کو سنائے وہ سنے گا نہیں. اسی طرح سچ بات کوئی کرے تو وہ دیکھے گا نہیں، اور اسی طرح کوئی سچ بات کہے تو اس کے دل میں نہیں گھسے گی، اس کا دل بھی جو ہے اللہ تعالیٰ بالکل بند کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذلک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. ترجمہ اس کا یہ ہے جو بھی شخص تکبر کرتا ہے نا، اب یہ شرک کی بات نہیں ہوئی، اب سنیں پہلے ترجمہ سنیں پھر سمجھیں گے آپ. الذین یجادلون فی آیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر جھگڑا کرتے ہیں.
نہیں بھائی اس بات کو تو ہم نہیں مانتے یا اس بات کو مانتے ہیں لیکن یہ بات جو ہے پہلے والی بات سے ختم ہو گئی ہے، اب یہ بات نہیں ہے، اس طرح کی باتیں لے آتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی بات لے کر آتے ہیں کہ اپنی مرضی کا دین چل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے۔ اس میں بڑی نشانی ہے ہمارے لیے۔ ہم کہتے ہیں نا کفار کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کفار سے بات ہوتے ہوئے کہ بھائی ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہے ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، تو ہم سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ حق پر ہیں اور ہم ہی ٹھیک ہیں۔ ہم مسلمانوں میں بھی بات جب دو بندوں میں آپس میں کسی بات پر فقہی مسئلے پہ یا کسی اور مسئلے پر بحث ہوتی ہے تو ہم بس ہمارے فلاں صاحب نے کہہ دیا ہم اس بات پر عمل کریں گے، ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی، نہ قرآن ہوتی ہے، نہ ہم قرآن کی کسی آیت پر بھروسہ کر کے سامنے بات رکھ سکتے کہ بھائی قرآن کی یہ آیت آئی تھی تو ہم اس لیے یہ بات آپ کے سامنے دلیل کر رکھ رہے ہیں۔ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کے بارے میں دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس بہت بڑی بات ہے کہ بغیر دلیل کے تم بات کرو۔ اب کوئی بھی شخص یہاں پر دو بندے آپس میں جھگڑا کرنے لگ جائیں وضو کے متعلق یا نماز کے متعلق، دونوں بندوں کے پاس حدیث یا دلیل کچھ بھی نہیں ہے، بس جناب ہم نے تو ایسا سنا تھا، سنے پہ دین تھوڑی چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، قرآن کی کیا آیات تھی، اس پر دین چلتا ہے، وہ دلیل ہوتی ہے۔ اور جو لوگ بھی ایسی اپنی طرف سے جھوٹا جھوٹا اپنی بات منانے کے لیے کوئی بھی بات لگا دیتے ہیں کہ نہیں بس ایسا کر لو، ایسا کر لو، یہی ٹھیک ہے جو میں بتا رہا ہوں ایسا کر لو، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کبر مقتا عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جتنے بھی لوگ ایمان والے ہیں وہ بھی اس کو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر سرکش، ہر تکبر کرنے والے کے دل پر جو ہے مہر لگا دیتا ہے۔ اب اس میں سرکشی اور تکبر کیا ہے؟ اصل میں اپنی بات چلانا ہی تکبر ہے تاکہ دوسرے کی بات نہ مانی جائے۔ مجھے معلوم ہے میں دوسرے سے جو بات کر رہا ہوں دین کی، چاہے کفار ہے یا مسلمانوں سے، اب مجھے پتا ہے میرے پاس دلیل نہیں ہے تو میں اپنے تکبر کی وجہ سے اس کی بات نہیں مان رہا، اپنے غرور کی وجہ سے۔ اصولاً تو مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، دوسرے بندے نے سچ بولا مجھے سر جھکا لینا چاہیے تھا، لیکن میں سر نہیں جھکا رہا بلکہ اپنی طرف سے بس بات لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی طرح جو لوگ بھی کبر کرتے ہیں، بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں اپنی بات کو منوانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی مہر لگا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں یہ جو دل کی صفائی ہے نا کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا نا کہ بندے کو دیمک بالکل خالی کرنی ہے، ہماری بات دوسرے تک پہنچے کس طرح کرنی چاہیے، بالکل اچھے کیسے ہو سکتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، بہترین ان کا عمل تھا، تو سب سے آسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، مثل الذی یذکر، اس بندے کی مثال جو ذکر کرتا ہے، یذکر ربہ، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، یعنی قرآن، نماز، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون دعائیں سکھائی ہیں وہ تمام کا تمام کرتا ہے۔ والذی لا یذکر ربہ، اور اس بندے کی مثال، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ مسلمان اور کافر لفظ نہیں استعمال کیا، یہاں صرف بندے کی مثال بتائیے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور اس بندے کی مثال جو ذکر نہیں کرتا کس طرح، ذرا اگر موازنہ کرنا ہو، یہ دو بندے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الحی والمیت، ایک زندہ ہے دوسرا مردہ ہے، یعنی ایسا مسلمان زندہ رہ ہی نہیں سکتا ایمانی لحاظ سے، اس کا ایمان زندہ ہوگا ہی نہیں اگر وہ ذکر نہیں کرے گا۔ تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ صبح سے رات تک جتنے کا عمل، جتنا ٹائم میرا گزرتا ہے اس میں اتنے سارے عمل ہوتے ہیں میرے، اس میں اللہ کا ذکر کتنا ہوتا ہے، میرا ایمان کتنا زندہ ہے، یا پھر میں شیطانی عمل جو ہے گانے بجانے اور دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں اس پہ کتنا پڑتا ہوں۔ اگر ہمارا عمل ٹھیک ہوگا تو اگلے بندے خوشی خوشی آئیں گے، دین کو سمجھیں گے، بولیں گے یہ لوگ ہیں اچھے لوگ، ان کا دین ہے سچا، صرف ان کا قرآن نہیں، باقی یہ لوگ کرنے والے لوگ ہیں۔ اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ذرا نمازوں میں زیادہ سستی کرتے ہیں، اور یا اگر جمعے کو آتے بھی ہیں تو اس وقت آتے ہیں، جیسے بھی آپ دیکھیے گا، جیسے آپ قامت اس طرح کہیں گے تو بہت سارے بندے کہیں نہ کہیں سے اٹھ کے آ جائیں گے ادھر بیٹھیں گے، تو کہ ان لوگوں کے لیے خصوصاً، اور ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں یا اپنی جگہوں پہ رہ جاتے آتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الجمعۃ، جس نے جمعہ کو چھوڑ دیا، ثلاث مرات، 3 دفعہ، 3 مسلسل دفعہ، 3 جمعے چھوڑ دیے، تہاؤنا بها طبع اللہ علی قلبہ، ایسا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ہی مہر لگا دیتا ہے۔
آپ اس کے دل پہ مہر لگنے کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہی رانا ہم نے پڑھا تھا، یعنی پورا دل کالا ہو جانا، وہی ہم نے بات پڑھی تھی کہ جس کو کچھ نظر نہ آئے، نہ کچھ سنائی دے، نہ اس کا دل کو کام کرے، ویسا مہر لگ جاتا ہے. تو جو لوگ بھی جمعے سے دور رہتے ہیں نا، ان کے اوپر بھی مہر لگ جاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے آپ کو چیک کروں. آپ اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کے جو بچے ہیں ان کو دیکھیں، بہن بھائی ہیں تو ان کو دیکھیں، گھرانے ہیں ان کو دیکھیں، آپ سے دوسروں کو دیکھیں کہ کون کون اس پر عمل نہیں کر رہا. اگر عمل نہیں کر رہا تو اس کو بتاؤ کہ بھائی اصل مسئلہ دوسروں کا نہیں ہے، اصل مسئلہ کفار کا نہیں ہے، وہ تو ہے، اصل مسئلہ ہمارے کردار کا ہے. ہمارے کردار ہی ٹھیک نہیں ہے. جب ہمارے کردار ٹھیک نہیں ہے تو لوگ ہمیں غلام بنا کر رکھیں گے نا جناب، پھر ہمیں دبائیں گے نا، چپلوں کے نیچے رکھیں گے نا، گھسیٹیں گے نا، کیونکہ ہمارا کردار ہی نہیں رہا. تو سب سے پہلے ہمیں کس چیز کی صفائی کرنی ہے؟ سب سے پہلے ہمیں صفائی کرنی ہے اپنے دل کی. اور آج کے خطبے سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ سے معاف فرمائے. اور آج کے خطبے کے بعد ہم اس بات سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ اور عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کی اب صفائی کریں گے. اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے. اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائے، ہمارے تمام بہن بھائیوں کو بھی معاف فرمائے، ہمارے تمام گھرانے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور جتنے بھی امت مسلمہ میں جن کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم ونفعنا بهدی سید المرسلین وقوله القویم. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. حي على الفلاح.